لینن کی زندگی کے آخری دور میں اسٹالن جماعت کے اندر بہت اہم عہدے پر آ گیا۔ یہ عہدہ دیکھنے میں عام انتظامی عہدہ لگتا تھا، مگر حقیقت میں اسی عہدے کے ذریعے وہ لوگوں کی تعیناتیاں، ترقی، تنزلی اور جماعتی طاقت کو قابو کر سکتا تھا۔ اسٹالن نے یہی کیا۔ اس نے بڑے بڑے نعروں سے زیادہ چھوٹے چھوٹے عہدوں پر قبضہ کیا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ اصل طاقت تقریر میں نہیں، اداروں پر گرفت میں ہوتی ہے۔ جو لوگوں کو عہدہ دیتا ہے وہی لوگوں کی وفاداری خریدتا ہے۔ جو فائلیں کنٹرول کرتا ہے وہی قسمت کو کنٹرول کرتا ہے۔ 1924 میں لینن مر گیا۔ اس کے بعد سوویت یونین میں طاقت کی جنگ شروع ہو گئی۔ بہت سے لوگ سمجھتے تھے کہ ٹروٹسکی اگلا بڑا رہنما بنے گا، کیونکہ وہ انقلاب کا مشہور چہرہ تھا، فوجی کامیابیوں کا مالک تھا اور عوام میں بھی پہچانا جاتا تھا۔ مگر اسٹالن نے ایک مختلف کھیل کھیلا۔ اس نے جلدی نہیں کی، شور نہیں مچایا، بلکہ خاموشی سے اتحاد بنائے، مخالفین کو ایک دوسرے سے لڑایا اور پھر ایک ایک کر کے سب کو کنارے لگاتا گیا۔ ٹروٹسکی پہلے اقتدار سے دور ہوا، پھر ملک سے نکالا گیا اور آخر کار 1940 میں میکسیکو میں قتل کر دیا گیا۔ یہ قتل بھی اسٹالن کے خوفناک سیاسی نظام کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اسٹالن اپنے دشمن کو صرف اقتدار سے نہیں ہٹاتا تھا، وہ اسے تاریخ سے بھی مٹانا چاہتا تھا۔